السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل ایپیسوڈ 31. آج وہ دستک کے بغیر اندر داخل ہوئی تھی. اس کا باس 5 منٹ پہلے ایک آفیشل لنچ سے واپس آیا تھا اور اس سے پہلے وہ فیصل آباد کی فیکٹریز دیکھنے گیا تھا. 5 منٹ کا سکون اور ایک گرم کافی اس کا حق تھا، مگر زینیہ حاکم کو دوسروں کی حق تلفی کرنی خوب آتی تھی. آپ کی تصاویر کے 10ویں پرنٹ آؤٹس اور 10ویں بار انہیں ایڈٹ کیا جا چکا ہے. کیا اب یہ قبول ہیں؟ خاکی لفافہ میز پر رکھتے ہوئے وہ تندہی سے بولی. قیس جو حدیبیہ سے کچھ کہہ رہا تھا رک کر اسے دیکھا. اپنے باس کے آفس میں آنے کی تمیز اور بات کرنے کی ٹون سیکھ لیں زینیہ حاکم، ورنہ کافی برا ہو سکتا ہے. زینیہ نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا پھر بند کر دیا. قیس ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے اپنے رویے کو فکس کرنے کی ضرورت تھی. حدیبیہ بات پوری کر کے جانے لگی تو قیس نے اسے پکارا. یہ کافی میکر ریپلیس کرواؤ، کام نہیں کر رہا. جی مس زینیہ، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ پہلی بات حدیبیہ سے کہہ کر دوسری بات زینیہ حاکم سے کہی. زینیہ نے لفافہ اس کے آگے کیا مگر اس کی نظریں کافی میکر کو تک رہی تھیں. اوکے، یہ فلٹرز ٹھیک ہیں اور یہ پرنٹس بھی. وہ لفافے سے نکلی تصاویر الگ الگ کرتے کہہ رہا تھا. اسنیک پیک کا کام کہاں تک پہنچا؟ زینیہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا سارا دھیان کافی میکر پہ تھا. کیا میں اس کو کھول سکتی ہوں؟ مجھے اس کو فکس کرنا آتا ہے سر. اس نے ہاتھ سے کافی میکر کی جانب اشارہ کیا. قیس نے ایک نظر اسے دیکھا پھر کافی میکر کو. جو کام تمہیں دیا ہوا ہے وہ تو تم سے ہو نہیں رہا اور تم یہاں مشینیں کھولو گی. میں نے ہم سے آئیڈیا ڈسکس کر لیا ہے اور زوفشاں کو 2 ویڈیوز بھی شوٹ کر کے بھیج دی ہیں. میں سنیک پیک پہ کام کر رہی ہوں سر، پلیز مجھے اس مشین کو کھولنے دیں. ہمیشہ کی طرح جوش سے اس کی آواز بدل رہی تھی. ٹھیک ہے جاؤ کھولو، وہ بیزاری سے بولا. مگر یہ نہ جڑ سکی تو تم مجھے جانتی ہو. زینیہ اس کی سنی انسنی کرتی باہر چلی گئی اور چند پل بعد وہ واپس آئی تو اس کے پاس مختلف اوزاروں کا ایک ڈبہ تھا. کافی میکر نیچے رکھتے وہ آلتی پالتی مارے سامنے بیٹھی اسے کھول رہی تھی. قیس تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا وہ کوئی مستری تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل گیا. آفس کا ایک تائرانہ جائزہ لیا. ایک طرف کو ہوتے کنسٹرکشن کے کام پہ اپنی رائے پیش کی اور واپس اپنے آفس آ گیا. زینیہ اسی طرح اپنے کام میں مگن تھی. وہ قیس کی پرسنل ایڈوائزر تھی مگر آج پرسنل مستری بھی لگ رہی تھی. لیپ ٹاپ پہ ای میلز اوپر نیچے کرتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا نظر زینیہ پہ ڈالی. وہ مگن تھی، دنیا جہاں سے بے خبر. قیس کو بے اختیار وہ رات یاد آئی. شرم ساری سی ہونے لگی. اگر وہ خود پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا تو آج زینیہ کو اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوتا. تھوڑی ہمت قیس، بس تھوڑی ہمت. وہ چند پل زینیہ کو دیکھتا رہا پھر گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا. سنو. گلے میں گلٹی سے ابھری. وہ اس رات جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تب میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ زینیہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. یعنی کیا میں نے کیا کہا تھا بتاؤ؟ وہ جھنجھلایا. زینیہ نے مسکراہٹ دبائی. اسے پسند تھا سیدھی بات کو الٹا گھمانا. میں کیسے بتاؤں؟ اپنے باس کو ایسی باتیں بتانا اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا نا. قیس کے دل کو دھچکا لگا. ایسا کیا بتا دیا اس نے؟ ہاں اسے یاد تھا اس نے کیا کہا ہے مگر واضح نہیں. اس کے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں در آئیں. کیا کہا تھا میں نے؟ کوشش کے باوجود وہ نارمل نہ رہ پایا. میں نہیں بتا سکتی. میں سیدھی طرح بتاؤ گی یا نہیں؟ اسے غصہ آیا. دیکھیں آپ ابھی سے غصہ ہو رہے ہیں. اس نے انگلی اٹھا کر شکایت کی. قیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی. اچھا میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ اس رات میں نے کیا کہا تھا؟ زینیہ کا دل کیا تھا قہقہے مار کر ہنسے مگر ضبط کیے بیٹھی رہی. اصل میں
آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک منگیتر ہے جو کہیں دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں قیس کی رنگت سفید پڑی، دل یکدم شل سا ہوا۔ آپ نے بتایا کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں مگر کبھی اس کے پاس جانا نہیں چاہتے، اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور زینیا مزید بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر قیس کچھ بھی سن نہ سکا۔ ٹھنڈے آفس میں یکدم اسے گرمی لگنے لگی تھی۔ اچھا بس کر دو، ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پانی کے گلاس سے ڈھکن ہٹایا اور سارا پانی غٹا غٹ پی گیا۔ زینیا اس سے بے نیاز ایک بار پھر اپنی مشین کو جوڑنے میں مگن ہو چکی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے قیس بھی کسی ای میل کا جواب لکھنے لگا مگر نہیں، اب کس کمبخت سے کام ہونا تھا۔ بھیج دیں اسے باہر، نہیں جڑتی۔ کافی دیر بعد زینیا ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی اور کافی میکر کے پرزے بکھرے پڑے تھے۔ قیس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر بکھرے ہوئے پرزوں کو، بازو سینے پہ باندھے، دل میں گویا تیش کا طوفان چل رہا ہو۔ آخر کیوں اس رات زینیا اس کے پاس بیٹھی؟ کیوں؟ اس مشین کو بالکل ویسے جوڑو جیسے یہ پہلے تھی۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشینوں کو زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس نے گویا قیس کے علم میں اضافہ کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس یہ جڑی ہوئی چاہیے۔ آج نہیں جڑتی کل دوبارہ آ کر جوڑو، جب تک یہ نہیں جڑ جاتی تم یہیں رہو گی اور مجھے بار بار بولنا نہ پڑے۔ باس میں اسے نہیں جوڑ سکتی، زینیا تحمل سے بولی۔ اب کہ قیس کچھ نہ بولا، بس ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں۔ زینیا نے ڈھیر سارا کلسنا اندر دبایا اور پیر پٹکتے ہوئے دوبارہ نیچے آ کر بیٹھی۔ قیس کسی میٹنگ کے لیے باہر نکل گیا تھا مگر باہر سے حدیبیہ کو اندر بھیج دیا تھا۔ اب وہ زینیا کی پہرے دار تھی۔ اسے رونا آنے لگا تھا، ساتھ ساتھ غصہ بھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک فلیش بیک سا بھی۔ گلاس وال والا آفس غائب ہوا، اے سی کی ٹھنڈک دور جا سوئی اور یونیورسٹی کا کیفیٹیریا سارے میں چھا گیا۔ کونے والی میز پر بیٹھی زینیا حاکم اور اس کے سامنے بیٹھا مہدی کمبیر، جو اپنی اد کھائے سیب والی کمپنی کی گھڑی اسے تھما رہا تھا۔ شاید اس میں کوئی خرابی تھی۔ تھوڑی ہی دیر قبل ان کا ایک جھگڑا بھی ہوا تھا مگر گھڑی دیکھ سنہری آنکھیں چمک اٹھیں۔ بیگ سے چھوٹے چھوٹے اوزار نکالے اور تھوڑی دیر بعد وہ گھڑی کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق تھا۔ اس نے ایک ایک پرزے کو ٹٹول کر دیکھا اور جب گھڑی جوڑنے کی باری آئی تو اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس گھڑی کو جوڑ نہ پائی۔ کافی دیر کی مغز ماری کے بعد اس نے تھک کر گھڑی میز پر واپس رکھ دی۔ نہیں جڑتی، یہ خود کر لیں۔ اسے بیزاری سی ہوئی۔ مہدی کے سامنے وہ بہت کچھ کہہ دیتی تھی، نہیں ہو رہا، نہیں کرنا، موڈ نہیں۔ کسی اور کے سامنے زینیا اتنا سب نہیں کہتی تھی۔ وہ گھڑی کے پرزے اٹھا کر دیکھنے لگا، آنکھوں میں تعصب تھا۔ گھڑیاں صرف مشین نہیں، میری اولاد ہیں، یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ رو دے۔ معاف نہیں کروں گا تمہیں، صدمے سے کہتا وہ اٹھا اور گھڑی کے اعضاء سمیٹے باہر نکل گیا۔ زینیا چپ چاپ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی حقارت بھرا جملہ نہیں۔ اسے مہدی سے خوف آیا تھا۔ منظر بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہوا اور اب کہ زینیا ٹھنڈے ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی، ساکت سی، وہ ان دونوں کا موازنہ کیوں کر رہی تھی؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوبارہ کافی میکر جوڑنے کی کوشش کی۔ ہاں البتہ اب نہ ویسی جان تھی نہ ہمت۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین جوڑ چکی تھی۔ باور چیئر پر بیٹھے قیس نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ قیس مقابلے کرتا تھا اور زینیا حاکم وہ ایسے مردوں سے نفرت تھی۔ اس نے اپنے رویے کا موازنہ کیا۔ وہ قیس کے ساتھ حدود قائم نہیں کر پا رہی تھی، اسے کرنی چاہیے تھیں۔ دوسروں کی باتیں سننے کے بجائے اگر اسی طرح اپنے کام پہ دھیان دینے لگو تو چیزیں خراب نہیں ہوں گی۔ زینیا خاموش رہی، بیگ میں سامان ڈالتے ہوئے بالکل خاموش۔ مجھے اسنیک پیک کا پہلا ورژن 2 دن کے اندر چاہیے اور تمہارا شوٹ کیا ہوا۔ شور سر، کسی قسم کی بہانے بازی نہیں چلے گی۔ اس نے ایک بار پھر زہر اگلا۔ شور سر، وہی سپاٹ انداز، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔
ابھی وہ قدم باہر رکھتی کہ کافی میکر اپنی ہی جگہ رکھے رکھے پرزا پرزا ہو گئی۔ قیس نے تحیر سے اس مشین کو کھلتے دیکھا، پھر دروازے پہ کھڑی زینیا کو۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشینیں زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی، جتا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے قیس کے لیے اعترافی لمحہ تھا۔ براق حنیف کے پینٹ ہاؤس میں دوستوں کی محفل پھر سے جمی تھی۔ سوئمنگ پول کے گرد رکھی کرسیوں پر ڈیرا ڈالے 2 دوست بیٹھے تھے، تیسرا بھی تھا مگر نہ ہونے کے برابر۔ میں نے اس کے لیے سب کیا مہدی، مگر وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی ناراض رہتی ہے۔ اب دیکھو چرچ کی اس ملاقات کو کتنے دن ہو گئے، دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا۔ پول کے کنارے سطح پر بیٹھا وہ اپنا رونا رو رہا تھا۔ مہدی ہمیشہ کی طرح سن ہی رہا تھا۔ وہ تینوں بہت عجیب تھے، دنیا بھر سے روابط تھے، تعلق تھے، دوستیاں تھیں، مگر غم، خوشی، کامیابی وہ ساتھ ہی بانٹتے تھے۔ ایک دوسرے سے دوری مشکل سی تھی۔ یہ جذبہ، یہ تعلق دوستی سے بڑھ کر تھا۔ اس نے تو تم سے کہا تھا نا کہ دوست بن جاتے ہیں، تمہیں زیادہ پھرتیاں لگی تھیں، اب بھگتو۔ لمبی کرسی پر لیٹے موبائل پہ انگلیاں چلاتے سرکار بولے تھے۔ براق کو غم لگا، یہ اسی سانپ کی وجہ سے ہوا ہے سب، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا گھر بسے۔ اس نے قیس کی شکایت کی، بھائی گھر بچوں کی قلقاریوں سے بستا ہے، ہر کونے سے ابھرتی گرل فرینڈز کی آزمائشوں سے نہیں۔ سانپ نے ایک بار پھر زہر اگلا، وہ اکیلی ان 11 پہ بھاری ہے۔ براق نے ہائے بھری، وزن میں؟ سانپ نے معصومانہ سوال کیا۔ براق بپر گیا، مہدی کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ اسے سمجھا لو مہدی، ورنہ آج یہاں سے اس کی لاش جائے گی۔ ہاں ہاں، وہ ڈی ایچ اے والا قبرستان تو تم نے بھرا ہے نا۔ براق اب کچھ جواب دیتا کہ مہدی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ بس اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، ہم تینوں ہر دفعہ لڑکیوں کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں، کیا بات کرنے کو کچھ اور نہیں؟ براق سوچ میں پڑا، قیس بس پڑا ہی رہا۔ آج سے ہم ایک عہد کرتے ہیں، وہ سینہ تان کر بولا، ہم تینوں اپنی گرل فرینڈز، فیمیل فرینڈز اور آفس میں کام کرنے والی عورتوں کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ بالکل صحیح کہا، سبز آنکھوں والے نے داد دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے موبائل پر ایک میسج ٹیون بجی۔ زینیا حاکم کا ٹیکسٹ تھا، وہ اسے فوٹوگرافر کا پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مہدی اسے جواب لکھ رہا تھا، گرل فرینڈ، ورکر، فیمیل دوست کو جواب نہیں دینا، یہ تو بیوی تھی نا۔ ہم سب سے اوپر خود کو رکھیں گے، کسی بھی لڑکی کو رپلائی کرنے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے لگائیں گے۔ صحیح کہا، آئی ایگری، سانپ بھی بولا تھا۔ پھر موبائل کا ڈیٹا آن کیا تو زینیا حاکم کی طرف سے ای میل ملی۔ براق کی تقریر کو چھوڑا، اسکیچ بک ایک طرف رکھ کر اس نے جواب دینا شروع کیا۔ 17 نکات تھے، وہ ایک ایک کا جواب دے گا انشاءاللہ۔ ملنے، کال کرنے اور میسج کرنے کا وقت ہم متعین کریں گے۔ کسی لڑکی کی اتنی جرت کہ براق مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمام مردوں کا عالمی رہنما کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ پول کے عقب میں سلائیڈنگ ڈور کے ساتھ لگ کر کھڑی شیزل سیمسن نے اسے پکارا تھا۔ براق فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قیس ان نکات کے جواب لکھ رہا تھا اور مہدی مسکراتے ہوئے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ رہنما کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیزل، تم یہاں؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آنے میں؟ مجھے کال کر لیتی، میں خود آ جاتا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھا۔ کوئی ضروری کام تھا کیا؟ گارڈ نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ ڈرامہ بند کرو، نیک بننے کی کوشش مت کرو، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر براق کے کندھے کے پار ان دونوں کزنز کو دیکھا۔ یہ نمونے کیا کر رہے ہیں؟ یہ؟ براق مسکرایا، کندھے فخر سے چوڑے ہوئے۔ دراصل میں کچھ دیر قبل قوم کے مردوں سے خطاب کر رہا تھا، اور یہ دونوں، ہاتھ لمبا کر کے دونوں کی جانب اشارہ کیا، میرے الفاظ کو امر کرنے کے لیے انہیں نوٹ کر رہے تھے۔ گردن موڑ کر محبت سے انہیں دیکھا۔ میری قوم کے عظیم مرد، بس نہ چلتا تھا کہ ان کی بلائیں لے لے۔ شیزل نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ براق بھی اب انہیں چھوڑ شیزل کو دیکھنے لگا۔ سیاہ رنگ کے سادہ شلوار قمیض کے اوپر ڈھیلا ڈالا سفید سویٹر پہنے،
پیروں میں سنیکرز اور بالوں کو کیچر میں باندھے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہمیں بات کرنی ہے، کہیں باہر چلیں؟ تم اس طرح ہمارے لڑکے کو ورغلا کر باہر نہیں لے جا سکتی، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ موبائل سے آنکھیں نکال کر مہدی بآواز بلند بولا۔ براق نے دانت کچکچائے۔ یہ آدمی اب مردوں کا عالمی لیڈر ہے اور ہم اسے ایک عورت کے حوالے نہیں کریں گے۔ جو بات کرنی ہے یہاں ہم سب کے سامنے کرو۔ 15ویں نکات کا جواب دیتا قیس بھی بولا تھا۔ شیزل نے براق کو دیکھا۔ براق نے بے چارگی سے کندھے اچکائے اور پھر وہ اوکے فائن کہتی آگے بڑھائی۔ اب تھوڑی دیر بعد پول کے اطراف میں مہدی، شیزل اور براق بیٹھے تھے۔ قیس لمبی کرسی پہ کوہنی کے بل لیٹا تھا جب شیزل نے بات کا آغاز کیا۔ تم نے مجھے ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اتنے سارے سال بدگمانی میں گزر جانے کا فائدہ؟ ہم بات کر سکتے تھے براق، ہمیں بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا بات کرتا یہ؟ اسے پتا تھا اس کی شکل ایسی ہے ہی نہیں کہ تم ارسلان کو چھوڑ کر اس کے پاس آؤ۔ قیس براق سے پہلے بول پڑا۔ شیزل نے کراہ کر آنکھیں بند کی۔ براق البتہ سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا تھا تم اسے پسند کرتی ہو، اس نے بھی کہا تھا وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی بھی لوفر اٹھ کر کہہ دے کہ وہ تمہاری عورت کو پسند کرتا ہے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ مہدی کو اعتراض ہوا، آنکھوں میں خف کی گہرائی۔ براق اسے نہیں سن رہا تھا، اس کی آنکھوں کا مرکز شیزل تھی۔ مجھے کبھی سنا نہیں گیا تھا ملیکا، ابا ممی سب نے مجھے سنایا۔ میرا اسکول، میری پسند ناپسند، دوست، کالج، سبجیکٹس انہوں نے طے کیا۔ جب جب میں کوئی فرمائش کرتا تھا مجھے بس سنایا جاتا تھا۔ میں سننے کا اتنا عادی ہو گیا کہ اپنی کہتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ڈم تھا۔ اب تم کون سا ارسطو کے جانشین بن گئے ہو؟ قیس نے مدعا اٹھایا جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ براق شیزل کو دیکھ رہا تھا اور شیزل اسے۔ آس پاس کی دنیا بے معنی تھی۔ میں نے کبھی ایک فیری ٹیل جیسی زندگی نہیں دیکھی، لیکن میں چاہتا تھا تم دیکھو۔ بس یہی ہے میری طرف کی کہانی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ شیزل نے گہری سانس لی۔ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ براق کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں اسٹریٹ ہوں براق، باتیں دل میں رکھنا، کینہ بغض پالتے رہنا یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں بات کر کے بات جاری رکھتی ہوں یا ختم کرتی ہوں، اس لیے تم آئندہ مجھ سے باتیں نہیں چھپاؤ گے۔ لکھوا کر رکھ لو، یہ چھپائے گا۔ تمہارے لیے تو بہت سارے لڑکے ہیں یار، اس کے ساتھ وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ میرا ایک دوست ہے، تم ایک بار اس سے مل لو۔ مہدی آگے کو ہو کر بڑی ہمدردی سے کہنے لگا۔ شیزل مسکرائی، وہی اس کی خپتی مسکراہٹ، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر مہدی کے کان کے پاس جھکی۔ کیا میں ان دونوں کو بتاؤں کہ دی شریف و نفس مہدی کمبیر زینیا حاکم سے نکاح کر چکا ہے؟ بس اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہوئی۔ مہدی کی رنگت فق ہوئی، وہ بدقت مسکراتے ہوئے اٹھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم لیتا سلائیڈنگ ڈور پار کرتا باہر نکل گیا۔ شیزل نے براق کو دیکھا اور بات جاری رکھی۔ تمہیں اپنے یہ سارے چکر ختم کرنے ہوں گے۔ میں تمہارے پاس کوئی اور عورت نہ دیکھوں اور سب سے بڑھ کر تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑنا ہوگا۔ میں تمہیں چند ماہ کے لیے جاننا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم شادی۔ وقت برباد کر رہی ہو اپنا، کتے کی پونچھ کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کوئی اچھا لڑکا دیکھو اور شادی کرو، یو ڈیزرو بیٹر۔ وہ راہ کچھ کہتا کہ شیزل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا، پھر قیس کی طرف مڑی۔ وہ ذرا سے فاصلے پر تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، آئی ڈیزرو بیٹر۔ پھر کیا خیال ہے، تم شادی کرو گے مجھ سے؟ قیس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ تم اور میں تو بالکل ایک جیسے ہیں، قد، آنکھیں، رنگ، عادتیں۔ ہم پرفیکٹ کپل بنیں گے، ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو، تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اور براق پرفیکٹ ہو، شادی کر لو۔ بغیر ان دونوں کو دیکھے وہ تیز تیز قدم لیتے وہاں سے غائب ہوا۔
शेजल ने दोनों हाथ झाड़े. खसकम जहां पाक. वो बुर्राक की तरफ मुड़ी जो कि खशमगी निगाहों से उसे देख रहा था. शेजल को कोफ्त हुई. क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? मेरे सामने किसी से इतना फ्री मत हुआ करो. मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता. होए चल वे हैडा तू सालार सिकंदर. बुर्राक हनूज उसे खफा खफा नजरों से देख रहा था. शेजल ने गहरी सांस ली, हथियार फेंक दिए. अच्छा ठीक है, अब नहीं होती फ्री, बस. वो नरमी से बोली तो बुर्राक के तासुरात ढीले हुए. आओ कहीं खाना खाने चलते हैं. वो अपनी जगह से उठते हुए बोला. शेजल भी साथ खड़ी हुई. अगले चंद पल बाद वो शेजल की गाड़ी में बैठा था और गाड़ी चला रही थी वो, और वो बोल रहा था और शेजल सुन रही थी. हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो छोटे छोटे जवाब भी दे देती. क्या बुर्राक को कोई सुनने वाला मिल गया था? आज बड़े दिनों बाद एक बार फिर बारिश हुई थी. सारी रात बरसने वाली मीना सुबह तक जारी रही और फिर वक्फे वक्फे से होती बूंदाबांदी ने मौसम अच्छा खासा सर्द कर दिया था. स्याह रंग के ओवरकोट में मलबूस, स्याह ही ट्राउजर्स पहने और सर पे सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े जीनिया हाकिम कैसम के स्टूडियो में बैठी थी. लैपटॉप पर उसकी उंगलियां खट खट चल रही थीं. दफतन ग्लास वॉल से बाहर उसकी नजर पड़ी. मेहदी तेज तेज कदम लेता कैस के ऑफिस की जानिब जा रहा था. जीनिया अपनी जगह से उठी और बाहर आ गई. राहदारियों में आगे को जाते मेहदी को आवाज देकर रोका. उसने पलट कर देखा, साथ मुस्कुराया और उसकी तरफ चला आया. मुझे आपसे एक काम था. मेहदी उसके करीब आकर रुका तो वो कहने लगी, आपके स्पेन टूर की तस्वीर जिस फोटोग्राफर ने ली थी, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? मुझे उससे कुछ चीजें पूछनी है. श्योर. वैसे तो वो काफी मगरूर आदमी है, लेकिन मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूंगा, खुद ही तुमसे बात कर लेगा. ओके? ओके श्योर. उसने सर हिलाया और वापस मुड़ने लगी जब मेहदी की पुकार पर रुकी. तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो जाने किस खदशे के पेश नजर पूछ रहा था. मैंने देखा जीनिया, कल उस सेमिनार में हर कोई मेरे लिए उठ खड़ा हुआ था मगर तुम नहीं उठी. हर कोई मुझे सराह रहा था लेकिन तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि कल नहीं. वो आगे को आया. जीनिया उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी. ये सिर्फ कल नहीं हुआ, ये हर बार होता है. तुम कभी मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए सताइश नहीं आई. प्रॉब्लम कहाँ है जीनिया? राहदारी के सिरे पर खड़ा सफेद ओवरकोट वाला मर्द जवाब का मुंतजिर था. जीनिया ने मुड़कर उसे देखा. मुझे देर हो रही है मिस्टर कम्बीर, मुझे जाना होगा. वो सपाट अंदाज में कहती आगे बढ़ी. जीनिया हाकिम, प्रॉब्लम कहाँ है? तुम मुझे जवाब दिए बगैर यहां से जा नहीं सकती. वो मुड़ी. उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थीं, जबड़े भिंच गए. मैं आपको जवाब दे नहीं हूं. आपको सराहने वाले 1000 लोग हैं, मेरी क्या जरूरत है? हर कोई जीनिया हाकिम नहीं होता, हर कोई मेरा गार्जियन नहीं है. वो जवाब दिए बगैर मुड़ी मगर आगे ना जा सकी. उसकी कलाई मेहदी कम्बीर के हाथ में थी. जीनिया हिल ना सकी. तुमने एक दिन कहा था मैं प्रॉब्लम हूं. आज मैं सुनना चाहता हूं क्यों, कहां, कैसे. आपको पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आप हैं मेहदी. उसने हाथ छुड़वाया. मेहदी ने छोड़ दिया. आपके अल्फाज मेरे दिल पर असर नहीं करते क्योंकि आप झूठे हैं. झूठे इंसान के अल्फाज में तासीर नहीं रहती. आप लोगों को कहते हैं वो खुद को माफ करें. क्या आपने कभी खुद को माफ किया है? मेहदी का चेहरा सफेद पड़ने लगा, लबों पर कुफल लग गया. आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजें पसंद होंगी, लेकिन क्या है जिससे आपको नफरत है? मेहदी खामोश रहा. बताएं, अपनी किस चीज से नफरत है आपको? वो चंद पल मजीद खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, मेरी आंखें. वो इतनी हल्की आवाज में बोला कि बमुश्किल खुद सुन सके. मुझे मेरी आंखों से नफरत है, उसने एतराफ किया. जीनिया उसके ऐन सामने आकर रुकी. उसकी आंखों में आंखें डाले उसके कद से कद मिलाए. सियाह सफेद मिक्स होने लगा, सुनहरी सब्ज घुलने लगा. ये आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं. मध्यम सी सरगोशी पे मेहदी सांस नहीं ले सका. जीनिया हाकिम,
اس کی آنکھوں کو خوبصورت کہہ رہی تھی. کسی بھی انسان سے ملتے ہوئے سب سے پہلے میں اس کی آنکھیں دیکھتی ہوں. جب میں نے پہلی بار آپ کی آنکھیں دیکھی تھیں، چند پل کے لیے مجھے بس قدرت دکھائی دی تھی. ان کا رنگ دیکھا ہے، ان کے اندر انسانیت دیکھی ہے. کیا آپ نے ان کے اندر ٹراما اور معصومیت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ آپ نے آج تک آئینے میں اپنی آنکھیں ہی نہیں دیکھی ہوں گی. آپ نے خود کو کتنی بڑی اذیت دے رکھی ہے جانتے ہیں؟ اسے ملال ہوا. مہدی کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا. وہ سنہری آنکھوں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ سبز آنکھوں کے گرد سنہری دائرے بننے لگے. مجھے میری آنکھیں نہیں پسند، اس نے دہرایا. آواز کہیں دور سے آتی تھی. میری آنکھیں خوبصورت ہو سکتی ہیں مگر آنکھیں نحوست ہیں، مجھے یہی بتایا گیا ہمیشہ. وہ گردن جھکائے کھڑا تھا. آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا. کوئی دوسرا کون ہوتا ہے آپ کو یہ بتانے والا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے؟ اگر کسی کو آپ کو کچھ کہنے کا حق ہے تو وہ آپ ہیں. آپ پہ سب سے زیادہ حق آپ کا ہے. اس نے انگلی سے مہدی کے سینے پہ دستک دی. مہدی کو وہ دستک اپنے دل تک جاتی محسوس ہوئی. مجھے نہیں پتا آپ کا ٹراما کیا ہے، مجھے نہیں پتا ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کا خاندان کون سا اور کیسا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے، ہانریبل، نفیس، رحم دل اور خوبصورت بھی. میں بس یہ جانتی ہوں کہ جو گلٹ آپ کو اندر سے کھا رہا ہے اس میں آپ بے قصور ہیں، اور اگر قصوروار تھے بھی تو اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھا جائے، موو آن کیا جائے. موو آن زندگی سہل کر دیتے ہیں مہدی. وہ اس انسان کو بتا رہی تھی جو ہر دفعہ اس کے لیے آ جایا کرتا تھا. میں قصوروار ہوں، میں نفرت ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے کئی انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے. اس نے ہمیشہ کی طرح الزام اپنے سر لیے. اور کتنا کفارہ؟ وہ دو بدو بولی. ایسا کون سا کفارہ ہے جس نے آپ کو اپنی ہی آنکھوں سے نفرت کروا دی، جس نے آپ کو اندر سے کھوکھلا اور بسمل بنا دیا؟ ہر غم کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ. اس کے بعد غم ناسور بنتا جاتا ہے، انسان کو ختم کرتا جاتا ہے. آپ کے لفظ ساری دنیا کے لیے مرہم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ زینیہ حاکم کے دل پہ نہیں اترتے. اور دنیا میں ایسی کئی زینیہ حاکم ہوں گی جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں سب پڑھ لیا ہوگا. کیا کبھی کسی زینیہ نے آپ کو آئینہ نہیں دکھایا؟ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ عجیب سی آواز میں بولا گویا ابھی ہوش میں آیا ہو. مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، تو مجھے مینیپولیٹ نہیں کر سکتی. وہ تیز تیز قدم لیتا آگے بڑھ رہا تھا جب زینیہ نے اسے عقب سے نہیں پکارا. وہ ان لوگوں کی مدد کرتی تھی جو اس سے مدد مانگتے تھے. وہ دور جا رہا تھا. اسے زینیہ کو نہیں سننا تھا مگر وہ کہہ رہی تھی. اسے کہنا تھا اپنی آنکھوں میں دیکھیں، ہر روز دیکھیں. پہلے مجرم دکھے گا، پھر ملزم اور پھر مظلوم. آہستہ آہستہ آپ کو ان آنکھوں سے محبت ہوگی. وہ چلا گیا تھا آوازوں کی بازگشت سے دور، بہت دور. زینیہ تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. کچھ لوگوں کے لیے واقعی دل سے افسوس ہوتا ہے. راہداریوں سے دور باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا مہدی کمبیر شل تھا. اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی. وہ واش بیسن پہ جھکا ہوا تھا. پانی کی بہتی دھار سے ہتیلی کے پیالے بھر لیے اور چہرے پہ پانی مارا. اسے اپنی آنکھیں اور دل جلتا ہوا محسوس ہوا. اس کا ذہن کسی اور منظر میں کھویا ہوا تھا. ایک سبز آنکھوں والی عورت پلنگ پہ کروٹ کے بل اس کے ساتھ لیٹی تھی. اس کی آنکھیں سبز تھیں، کائی جیسی سبز. تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں انس. ممی ان میں کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے، دنیا میں کئی لوگوں کی ایسی آنکھیں ہیں. بچہ مسکرا کر بولا. ماں مسکرائی تھی اور جھک کر اس کی آنکھوں کو باری باری چوما. ہر کسی کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہوتی. بات رنگ کی نہیں ہے. تمہاری آنکھوں کو خوبصورت قدرت بناتی ہے، انسانیت اور معصومیت. تمہاری آنکھیں آنریبل ہیں مہدی. ہر انسان کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی.
منظر پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہوا۔ آج تک کسی نے یوں مہدی کی آنکھیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کی ماں کے بعد زینیہ وہ پہلی عورت تھی جسے ان آنکھوں میں رنگ کے علاوہ کچھ نظر آیا تھا۔ مرد ہر عورت میں اپنی ماں کا عکس دیکھتا ہے۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں کسی نے مہدی کی آنکھوں میں ویسے جھانکا تھا جیسے اس کی ماں نے۔ اس کی ماں کے بعد آج تک اسے کسی کے الفاظ سکون نہیں پہنچا سکے تھے، مگر زینیہ نے اسے آج سکون دیا تھا۔ وہ جن سوالوں سے بھاگنے کے لیے اس نے 55 ملک گھوم لیے تھے، آج اسے ان کے جواب ملے تھے۔ زینیہ حاکم آج سے اس کے لیے عام عورت نہ رہی تھی۔ آج سے مہدی کمبیر نے اسے دل کے ایک اعلیٰ خانے میں رکھ دیا، اونچا اور اعلیٰ۔ کئی لمحے بعد اس نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ دبتا سانولا رنگ، مناسب نقوش، ماتھے پہ گرتے گیلے بال اور سبز آنکھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا اور اس کے ذہن میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ منظر ٹوٹ پھوٹ کر اس کی یادداشت کا حصہ بننے لگے۔ تم نحوست ہو، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری سبز آنکھیں، آپ کی آنکھیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے نفرت ہے۔ تم نے میرے بابا کو مارا۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، سبز قدم۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، آنکھوں سے پانی کے قطرے بہنے لگے۔ آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اسے اپنی آنکھیں مجرم لگی تھیں، مگر کم از کم اس نے آج اپنی آنکھیں دیکھی تھیں۔ وقت لگتا ہے، ہیلنگ وقت لیتی ہے۔ مہدی کا وقت آ چکا تھا۔ کانفرنس روم کی پاور چیئر پہ بیٹھا قیس تنقیدی نظروں سے اس اسنیک پیک نامی بلا کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، واحد روشنی اسکرین پہ چلتی ویڈیو کی تھی، کسی نیٹ فلکس سیریز کے جیسی شروعات تھی۔ ہر کسی کی آنکھیں اسکرین پر ٹک کر رہ گئیں۔ زینیہ ریموٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ دیوار سے لگ کر کھڑی لڑکی کا تنفس غیر ہموار تھا۔ اے سی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ قیس کی بے تاثر نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ سب سے پہلے جلی حروف میں BQ لکھا ہوا آیا۔ لوگوں کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئیں۔ اس کے بعد 10 سیکنڈ کا ایک بلیک اینڈ وائٹ کلپ تھا، جس میں کوئی ڈیزائنر سر ہاتھوں میں دیے ہوئے تھا تو کوئی آنکھوں میں چمک لیے اپنے بنائے گئے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کاغذ بکھرے پڑے تھے اور ایک آدمی گردن ڈھلکائے مجسمے کے اوپر چڑھائے لباس پر موتی لگا رہا تھا۔ کئی ڈیزائنرز کی آنکھوں میں زخمی مسکراہٹ تھی۔ ویڈیو آگے بڑھی۔ اسکرین پہ ایک بار پھر چند الفاظ آئے، قیسم، ایک برانڈ نہیں، قیسم، خواب، جنون، خوبصورتی، بلندی، محبت۔ اسکرین ایک بار پھر سیاہ سفید ہو گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ اسکرین پہ ایک سے ایک شاہکار ڈیزائن آ جاتا تھا۔ جس وقت اسکرین پہ الفاظ آتے اسکرین سیاہ و سفید ہو جاتی، پھر اگلے لمحے قوس و قزح کے تمام رنگ چھا جاتے۔ ویڈیو اختتام کو آنے لگی تو قیسم کے تمام ڈیزائنرز ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ان سب کی آنکھوں میں چمک تھی، ہاتھ میں کاغذ، قلم، رنگ۔ جلد آ رہا ہے۔ اسکرین پہ آنے والے آخری الفاظ یہی تھے اور پھر اسکرین سیاہ پڑ گئی۔ A short film by زینیہ حاکم۔ آخری الفاظ اس سیاہ اسکرین پہ سنہری حروف میں جگمگائے۔ زینیہ نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نم ہوتی آنکھیں صاف کیں۔ اسکرین پہ باقی ٹیم کے بھی نام تھے۔ کمرے میں روشنی چھا گئی۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ہر ڈیزائنر تالیاں پیٹ رہا تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ زینیہ عقب میں کھڑی نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بلندیاں دیکھ رہی تھی، اپنے 15 دن کی بغیر سوئی راتوں کا ثمر، بھوک پیاس اڑائے رکھنے کا اجر آج اسے مل رہا تھا۔ اسکرین پہ آتا اس کا نام، اسے اس نام پہ فخر ہوا۔ اس نے نظریں ایک طرف کو موڑی۔ قیس سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیہ اسے دیکھتی رہی اور وہ مسکرایا تھا۔ زینیہ کو اس کی آنکھیں بھی مطمئن لگیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے اس نے زینیہ کی جانب تھمز اپ کا نشان کیا۔ گڈ جاب زینیہ حاکم۔ وہ یک لخت اسے دیکھتے بلند آواز میں بولا، انعام کے طور پر اس آفس میں تمہارے لیے چائے کی نہر بہائی جانی چاہیے۔ کسی نے اعلان کیا تو زینیہ ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ سارا کانفرنس روم ہنسا تھا، مگر جو اسپارکل ان دونوں کی آنکھوں میں تھا وہ باقی سب کے پاس مفقود تھا۔ قیس نے مسکرا کر سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ زینیہ کے سامنے اسے الفاظ کم ہی استعمال کرنے پڑتے تھے۔
وہ کیوں دن بدن ضرورت سے زیادہ ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ دونوں قیسم کی بالائی منزل پہ بنے فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ زینیا کے آگے چائے کے 3 کپ رکھے تھے، 1 کپ قیس کے سامنے بھی رکھا تھا۔ آج کافی کی جگہ چائے؟ زینیا اپنے انسٹاگرام کے بتدریج بڑھتے ہوئے فالوورز دیکھ رہی تھی۔ ایک اسنیک پیک نے جہاں قیس کے سارے خدشے دھو ڈالے تھے، وہیں زینیا حاکم کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئی تھیں۔ تمہیں چند دنوں میں قیسم سے ڈبل تنخواہ آفر کی جائے گی، لوگ تمہیں جاننے لگیں گے، تم تو مشہور ہو جاؤ گی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ زینیا اسے دیکھتی رہی۔ یقیناً ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ تم میری مقبولیت کے گیت گاؤ، پوائنٹ پہ آنا ذرا۔ قیس اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں اگر قیسم چھوڑنا ہو تو بتا دینا، میں قیسم نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ تم چھوڑ دو گی، سب بہتر آفر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گی کیونکہ قیسم بہتر نہیں بہترین ہے۔ وہ زور دے کر بولی تو قیس رک سا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا باس تھوڑا ٹاکسک آدمی ہے، اوور ورک کرواتا ہے، مجھے ٹف ٹائم دیتا ہے، سب کو زج کر کے رکھتا ہے، لیکن اگر تم کسی بھی ورکر سے پوچھو تو کوئی قیسم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ آگے کو ہوا، کپ واپس میز پہ رکھا۔ کیونکہ قیسم مسیحا ہے، کیونکہ یہاں کام کرنے والے 90% وہ لوگ ہیں جنہیں ٹیلنٹ کے باوجود بڑی بڑی کمپنیز میں گھسنے تک نہیں دیا جاتا، کیونکہ سب غریب تھے، مگر قیسم نے انہیں بلندی دکھائی۔ کوئی قیسم نہیں چھوڑے گا، بے فکر رہو۔ تم باقیوں کو چھوڑو، اپنا کہو۔ کہتے ہوئے اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، نظریں سنہری آنکھوں پہ جما رکھی تھیں۔ کیا تم مجھے روکنا چاہتے ہو؟ زینیا کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ قیس دھیرے سے ہنس دیا۔ بات بے بات آج کل وہ مسکرانے لگا تھا۔ میں کسی کو نہیں روکتا، میں تو اپنی سانس سے بھی ہر صبح خدا حافظ کہہ کر نکلتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک دن تمہیں بدلے میں اللہ حافظ کہہ دے گی۔ زینیا نے اپنا کپ لبوں سے لگایا، الائچی کا ذائقہ حلق تک گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم آج گلٹی ہو اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو۔ میں گلٹی نہیں ہوں۔ ہاں میں تمہارے ساتھ سخت تھا، لیکن تم اکیلی نہیں، یہاں ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی رہا ہوں میں۔ میرا رویہ آگے جا کر جسٹیفائیڈ ہوگا۔ زینیا نے آنکھیں گھمائیں جیسے کہہ رہی ہو واٹ ایور۔ تھوڑی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر زینیا کچھ کہنے لگی۔ میں بہتر آپشنز کے لیے ضرور جاؤں گی قیس۔ وہ مسکرایا جیسے اسے سب معلوم ہو۔ لیکن میرا بہتر آپشن کوئی دوسرا فیشن ہاؤس نہیں ہے، میرا کیریئر ہے جو کہ فوٹوگرافی نہیں۔ یہ تو ایک شوق تھا، لیکن اب یہ ایک اچھا کیریئر بن سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو بہت آگے جا سکتی ہو۔ میں یہاں سے کھڑے ہو کر تمہارے مستقبل کی روشنیاں دیکھ سکتا ہوں۔ زینیا آگے کو ہوئی، فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہیں آج تم کوئی فلم تو دیکھ کر نہیں آئے؟ مجھ سے اتنی نرمی سے بات کر رہے ہو، کیسے؟ یہ تم نہیں ہو، یہ کون ہے؟ تم مجھے اور میں تمہیں جانتے ہی کتنا ہے۔ اس نے کرسی پہ پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی۔ آج اس کے بال ہلکے سے بکھرے بکھرے ماتھے پہ گر رہے تھے۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ملی تو تم مجھے سٹاک کر رہی تھی۔ اگلی دفعہ تم ڈرگز کا بھرا ہوا بیگ لے کر میرے گھر گھس آئیں، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات بھی کوئی خوشگوار نہیں تھے۔ ایک اسٹاکر اور اسمگلر کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا تھا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، مگر آج اس کی مسکراہٹ طبیعت پہ اچھا اثر چھوڑ رہی تھی۔ آج تمہاری ایسی باتیں سن کر پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا تازہ تازہ بریک اپ ہوا ہے اور تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ زینیا نے کوکیز اٹھا کر کترنے شروع کیے۔ قیسم میں اسے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ بریک اپ کے لیے ایک عدد تعلق کا ہونا ضروری ہے، قیس جتا کر بولا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس بھری دنیا میں اکیلے ہو۔ اکیلا نہیں، ریزروڈ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا نا، ابھی تم مجھے جانتی ہی کتنا ہو، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ اپنا کپ ختم کر کے میز پہ رکھا اور زینیا کے آگے سے ایک کپ اٹھا لیا۔ تو پھر جان لیتے ہیں،
کیا خیال ہے؟ زینیا نے پیشکش کی. کیسے جانو گی؟ بہت جلد تم قسم چھوڑ کر چلی جاؤ گی. جانے وہ بار بار اس کے جانے کا ذکر کیوں کر رہا تھا. شاید وہ کوئی اندیا چاہتا تھا. تم ابھی مجھے جانتے نہیں، ورنہ میرے بارے میں ایسا نہ کہتے. زینیا نے اس کے الفاظ اسے لوٹائے. تو پھر جان لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. زینیا نے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اس کی آنکھیں چمکیں. ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم زن بیزار کیوں مشہور ہو، اور اگر تم واقعی ایسے ہو تو تمہارے آفس کی گنی چنی عورتیں تم سے خوش کیوں ہیں؟ کیا ان ساری خوش عورتوں میں تم بھی شامل ہو؟ میں خوش نہیں ہوتی، یا کم از کم اتنی جلدی نہیں ہوتی. تم خوش کیوں نہیں ہوتی، یا پھر اتنی جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مصر ہوا. تمہارے ساتھ خوش رہنا مشکل ہے، یا شاید ناممکن. اس نے کندھے اچکائے. مجھے ناممکن پسند ہے. تم مدعے سے ہٹ رہے ہو، بات گھما رہے ہو. مجھے مدعے سے ہٹنا، باتیں گھمانا پسند ہے. قیس. زینیا نے تحمل سے اسے دیکھا. قیس نے معصومیت سے کندھے اچکائے. کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں. تم مجھے جاننا نہیں چاہتی؟ وہ آنکھوں میں سارے جہاں کی لا علمی لیے ہوئے تھا. زینیا نے جھرجھری سی لی. سب سے پہلے تو تم مجھے جانو. اس نے قیس کے سامنے سے اپنا کپ اٹھا لیا. مجھے اپنی چائے شیئر کرنا نہیں پسند. قیس نے افسوس سے اسے دیکھا. چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. چیزیں بڑھتی ہوں گی مگر چائے بانٹنے سے گھٹتی ہے، اور میرا شوگر لیول بھی. چائے کے کپ اپنے سامنے اکٹھے کرتے اس نے اطلاع دی. قیس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. زینیا نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا. میں زن بیزار مشہور ہوں کیونکہ میں عورتوں کو بہت کم نوکری دیتا ہوں. وہ آہستگی سے بولا. اس لیے نہیں کیونکہ مجھے ان سے خار ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ عورتیں سست، نخرے باز اور نازک ہوتی ہیں، اور قسم یہ تینوں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. میں جن عورتوں کو نوکری دیتا ہوں وہ ایمبیشس اور محنتی ہوتی ہیں، اور چونکہ میں اپنے ملازمین کا خیال رکھتا ہوں سو عورتوں کو یہاں کام کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی. ویسے نوکری دیتے وقت میرا یہی اصول مردوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، مگر لوگ اندھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. زینیا نے موبائل چہرے سے ہٹا کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر مختلف نظروں سے اسے دیکھا. تم بہت گہرے ہو، اور تم کنجوس. کنکھیوں سے اس کی چائے کی طرف اشارہ کیا. چلو شکر ہے، ہم نے ایک دوسرے کو جاننے کی شروعات اچھی کی. وہ اپنے ڈھیٹ پن پر ڈٹی رہی. قیس مسکرایا، بولا کچھ نہیں. زینیا حاکم جس ماحول سے آئی تھی وہاں چاروں طرف دیواریں تھیں اور یہاں کھلا آسمان. اس نے پرواز بھری تھی، مگر بہت جلد اسے اندازہ ہونے والا تھا کہ اپنی سمت بھلا دینا کتنا برا ثابت ہوتا ہے. تم اسلام آباد کیسے آئیں؟ وہ پوچھ رہا تھا. جان پہچان کا یہ سفر خیر سے گزرے، خدا کرے. یہ منظر ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو کا ہے، جہاں اسٹوڈیو کے عین بیچوں بیچ دو لمبی کرسیاں رکھی تھیں. درمیان میں ایک چھوٹی میز. دیواریں مختلف قسم کی پینٹنگ سے سجی تھیں. ایک دیوار پہ بڑا جلی حروف میں پوڈ کاسٹ اور چائے لکھا تھا. کرسیوں کی طرف آؤ تو وہاں دو نفوس بیٹھے تھے. ایک میزبان جو کہ غالباً ایک یوٹیوبر تھا، عمر 25 کے ہندسے کو چھوتی تھی اور نقوش واجبی سے. اس کے کانوں پہ بڑے بڑے مائکس لگے تھے. ایک مائک ہاتھ میں تھا. اس کے سامنے ہمارا مہدی کمبیر بیٹھا تھا، سیاہ رنگ کے بیگی سویٹر کے ساتھ کارگو پینٹ پہنے، بالوں کے تازہ اسپائکس بنائے. وہ ہلکی بڑھی شیو والا مرد بااعتماد سا تھا. السلام علیکم، ہیلو، ہائے. پوڈ کاسٹ وتھ چائے کے ساتھ میں ہوں عقیل خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں مہدی کمبیر. اس نے دونوں ہاتھوں سے مہدی کی جانب اشارہ کیا. مہدی مسکرا رہا تھا. جی ہاں، دی لائف کوچ، دی پبلک اسپیکر، دی ٹریولر، دی ہیلر، مہدی کمبیر. ہم نے مہدی کمبیر سے پچھلے شو میں بھی وقت لیا تھا لیکن وہ آ نہ سکے. وجہ جانتے ہیں پھر؟ وہ ہتھیلی ٹھوڑی تلے ٹکائے متجسس ہوا.
آپ کے پچھلے شو کا نام تھا پوڈ کاسٹ وتھ کافی. میں آ جاتا تو یہ میری چائے سے بے وفائی ہوتی. وہ مائک منہ کے قریب لائے مسکرا کر بولا. عقیل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. یعنی آپ یہاں چائے پینے آئے ہیں؟ جی ہاں. کوئی شک؟ کمال ڈٹائی تھی. میں اسے نہیں بھولوں گا اور آپ کا حساب شو کے بعد ہوگا. وہ برا مان گیا. مہدی نے سر کو خم دیا. اس وقت تو ہم اپنی عوام کی خواہش پہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. مہدی بالکل سنجیدہ ہو گیا. لوگوں کے لیے تو وہ جی جان سے حاضر تھا. کچھ لوگ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے. ان کا بچپن ٹرامیٹک رہا ہوتا ہے یا پھر جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلط لوگ ملتے ہیں, غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, پھر وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر خود کو معاف نہیں کر پاتے. آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ مہدی نے پورا سوال سنا, سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا. یوں ٹانگیں لٹکائے وہ کمفرٹیبل نہیں تھا, سو پیر اوپر کیے آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا. خود کو معاف نہ کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے سے جڑے عزیز لوگوں کو ذرا ذرا سی غلطیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی ناکامی کے بعد ہر کوشش ترک کر کے خود کو سزا دینے لگتے ہیں. ذرا ذرا سی غلطی پہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ انہیں معاف نہیں کیا گیا تھا سو وہ بھی معاف نہیں کرتے. ساتھ رکھی میز پہ سے اس نے چائے کا کپ اٹھایا, گھونٹ بھرا اور پھر واپس مائک چہرے کے قریب کیا. عقیل پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. اور دوسرے لوگ مختلف ہوتے ہیں. چونکہ انہیں معاف نہیں کیا جاتا اس لیے وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی. ایسے لوگ خود کو بے توقیر کیا جانا معاف کر دیتے ہیں. خود سے بدتمیزی, خود کا رد کیا جانا, اپنی ذات کی نفی, اپنے آپ کو ذلیل کروایا جانا, سب معاف. ایسے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. انہیں لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ سب اچھا اچھا رہے. فیری ٹیل, یو نو. وہ مسکرایا مگر آنکھیں نہ مسکرا سکیں. کچھ الفاظ نہیں ہوتے, روح کا آئینہ ہوتے ہیں. انہیں لکھتے, سنتے, کہتے یا پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری ہی بات ہو. اور یہ مہدی کی بات تھی. ہاں شاید تمہاری بھی. چاہے خود کو معاف نہ کیا جانا ہو, چاہے لوگوں کو, ایسے لوگ دونوں طرح سے تکلیف میں رہتے ہیں. مہدی نے بات ختم کی اور چائے کا کپ اٹھا لیا. عقیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. دونوں نقصان میں ہیں. کیا آپ اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں عقیل, جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے وہ ہمیشہ لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور تنہا رہ جاتے ہیں. ہر وقت اپنے آس پاس لوگوں پہ شک کرتے رہتے ہیں اور خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں. ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا, ان کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور زیادہ عرصہ چل بھی نہیں پاتے. اور جتنا عرصہ وہ چلتے ہیں ان میں سکون ناپید ہوتا ہے. اور جو لوگ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ بس خود کو بے توقیر کرتے رہتے ہیں. لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ خود کو تکلیف میں ڈال کر بھی لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. خود کو اذیت دیے جانا, خود پہ ہاتھ اٹھایا جانا, ہر بار ذلت کے باوجود اسی تعلق میں واپس آ کر ایسے لوگ کیا پاتے ہیں؟ اذیت, تکلیف, ذلت اور گلٹ. جو مرد خود کو معاف نہیں کرتے وہ ورک پلیس پہ خود کو استعمال کرواتے رہتے ہیں اور عورتیں سسرال یا پھر میکے میں ہونے والی زیادتی برداشت کرتی رہتی ہیں. جانتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کس طرح لوگوں کا کارپیٹ بنے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسل کی پرورش کیسی ہوگی. ان کا ڈر, ان کا لو کانفیڈنس ڈی این اے کی طرح ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور نسلیں یوں ہی برباد ہوتی رہتی ہیں. اسے جیسے افسوس ہوا تھا, بے حد افسوس. ان سب سے کیسے نکلا جائے؟ کیا ماضی کا ٹراما بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کچھ لوگ ساری زندگی اسی چکر میں گھرے کیوں رہتے ہیں؟ عقیل کے سوال پہ مہدی آگے کو ہو کر بیٹھا, پیر نیچے اتارے اور سنجیدگی سے گویا ہوا. دیکھیں, ٹراما ایک بہت بڑا لفظ ہے. کیوں ہی ایک ذرا سے صدمے, پریشانی اور ڈپریشن کو ہم ٹراما نہیں کہہ سکتے. ٹراما ایک بہت برے بچپن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماں باپ کی نظر اندازی, ٹیچرز کا برا رویہ, بچپن میں ہوا کوئی دردناک واقعہ یا پھر
जवानी या उम्र के किसी भी हिस्से में हुआ कोई गैर मामूली हादसा जिसे सुना ना गया हो, जिसे प्रोसेस ना किया गया हो, जिसे अहमियत ना दी गई हो और जो कभी खत्म ना हो सकता हो। उसने सांस ली। अकील बगौर उसे सुन रहा था। ट्रॉमास का साइकिल इंसान को अपने चक्कर में घेर लेता है, यूं कि उसे खुद भी मालूम ना होता हो। कई इंसानों को मालूम भी नहीं होता कि आया वो वाकई लोगों को माफ किए जा रहे हैं या फिर क्या वो वाकई सजाएं देने लगे हैं, क्योंकि ट्रॉमा उनके जिस्म में रह चुका होता है और एक मुस्तकिल ठिकाना इंसान को कंफर्टेबल कर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में लिए गए फैसलों और अपने पैटर्न पे गौर करते रहना चाहिए। और जहां आपको लगे कि आपका पैटर्न सेम होता जा रहा है, यानी अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आपने 3 से 4 बार एक ही किस्म का फैसला लिया, तो आपको मदद की जरूरत है। और हमारा मददगार कौन है? अल्लाह। पहले उससे रुजू करें, वो बस एक पुकार की दूरी पर है। फिर उसके भेजे गए नायब। हर इंसान इस दुनिया में अल्लाह का भेजा गया नायब है, जिसके हाथ में एक मकसद है। और इन्हीं लोगों के दरमियान कुछ लोग डॉक्टर्स कहलाते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद होता है फिक्स करना। वो अक्ल शऊर जो उन्हें अल्लाह ने दिया, उसके जरिए लोगों को फिक्स करना। डॉक्टर हमेशा पॉइंट 0 से शुरू करता है। अगर आपको बुखार है तो वो पूछेगा पिछले हफ्ते मच्छरों में तो नहीं सोए। इसी तरह दिमाग के डॉक्टर्स आपके बचपन से शुरू करते हैं और कुछ लोगों का बचपन बहुत खूबसूरत नहीं होता। वो मुस्कुराया, एक जख्मी मुस्कुराहट। उसके तासुरात रियाकारी से पाक थे। कमबख्त को कोई अदाकारी सिखाए। अब आते हैं इस सवाल पे कि क्या ट्रॉमेटिक लोग अपनी इस तकलीफ दे साइकिल से निकल सकते हैं? तो जवाब हाँ है, बिल्कुल निकल सकते हैं अगर वो वाकई निकलना चाहें। इंसान की विल पावर चट्टानों से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर वो वाकई एक टॉक्सिक पैटर्न से निकलना चाहें तो वो निकल सकते हैं। लेकिन कैसे? अभी आपने कहा दूसरों को माफ करना गलत है और हर किसी को माफ ना करना भी गलत। दिल को सुकून देने के यही 2 काम हैं। इस टॉक्सिक साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? खुद को माफ करके। अल्फाज थे कि अमृत सुनने वालों के दिल पे मीठी फुहार बनकर गिरे। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दुनिया के साथ रहम दिल होने के लिए जरूरी है कि अपने साथ जालिम ना बने। बचपन बुरा था तो ये आपका कसूर नहीं। जवानी में लोगों ने कदर ना की, दुरुस्त फैसले ना हो सके तो खुद को माफ करें। शादी, ताल्लुक, जॉब, कैरियर, अगर इनमें से कुछ भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो इसे भूल कर आगे बढ़ें। जिंदगी हमारे प्लान्ड स्केड्यूल से बहुत आगे का किस्सा है। इन तमाम कामों की लिस्ट बनाएं जिन पर आपको अफसोस है। वो सारे दर्द लिख डालें जिन्हें कोई सुनने वाला ना मिला। रोएं, अपना वक्त लें और फिर आईने में खड़े होकर खुद को देखें। आप बेस्ट हैं, आप नोबल हैं, आप आला हैं, क्योंकि जिसने आपको बनाया वो नोबल है। क्या आपको लगता है उसे आपके दर्द और तकालीफ का एहसास नहीं? उसके अपने दिल में झक्कड़ चलने लगे थे, सीने में जलन सी हुई। वो लोग जो खुद को माफ नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाते। और पानी अगर एक जगह खड़ा रह जाए तो जौहर बन जाता है। आपने जौहर नहीं बनना, आप दरिया हैं जो आंधियों में भी चलता है, बारिशों में भी, सख्त गर्मी और सर्दियों में भी, क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा होता। आप भी एक जगह पॉज ना हो। हकील ने मुस्कुरा कर उसके जवाब सुने। वो मुतासिर नजर आता था। हर वक्त लोगों को माफ करना भी दुरुस्त अमल नहीं और किसी को माफ ना करना भी दुरुस्त नहीं। इन सब के दरमियान एतदाल की जरूरत होती है और यह आपको सीखना होता है। यह आपको खुद से सीखना होता है। आप किताबों की, लोगों की मदद ले सकते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर आप खुद हैं। अपने लिए सीखें। अकील अब उससे उसकी सयाहत के मुताल्लिक कुछ पूछ रहा था। मेहदी जवाब देता रहा। दीवारें कान लगाए सुनती रहीं। वो बेचैनी के आलम में हाथों से पलंग की चादर को मुट्ठियों में दबोच रही थी। बंद आंखों के पार कोई मंजर था जिसमें बालाज मीर उसके घर वालों के सामने खड़ा था। अब्बा को कुछ बताते हुए वो बार बार जीनिया की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके चेहरे पर खतरनाक हद तक सफेदी थी। जीनिया अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब्बा गैज़ो गज़ब से उसकी ओर बढ़े। जीनिया दहल कर पीछे हुई। उसकी आंख एक झटके से खुली और वो उठ बैठी। जिस्म पसीने से तर था।
सांस धूनकी की मानंद चल रहा था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अब्बा! वो सीने पे हाथ रखे तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पे जैसे हवाइयां उड़ रही हों। कितने ही मिनट वो उसी तरह तेज तेज सांस लेती रही। चेहरे पे बेतहाशा खौफ था। मोबाइल के बजने की आवाज उसे होश में लाई। उसने मरे मरे हाथों से मोबाइल कान से लगाया। मैंने तुमसे कहा था कि बालाज अब्बा को बता देगा मेहदी। वो अब्बा को सब बताएगा और कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मेहदी की आवाज सुनकर वो जैसे बेकरार हो गई। जिस्म अब भी हौले हौले लरज रहा था। अगर उसने अब्बा को सब बता दिया तो मेरा क्या होगा? अब्बा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। उसके अल्फाज बेरब थे। मेहदी ने मोबाइल कान से हटाकर वक्त देखा। शाम के कोई 7 बज रहे थे। क्या वो इस वक्त सो रही थी? क्या कोई बुरा ख्वाब देखकर उठी थी? रिलैक्स जीनिया, रिलैक्स। तुम कहाँ हो? कोई बुरा ख्वाब देखा है? वो तहम्मुल से पूछ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कुछ नहीं पता, मैं बस इस कैद से निकलना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करें, मुझे बताएं। वो शायद रो रही थी, शायद उस पे हिज़यानी कैफियत तारी थी। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे, ओके। उसने बेध्यानी में हम कब इस्तेमाल किया पता नहीं चल सका। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ, हम मिल लेते हैं। जैसे तुम कहोगी वैसे होगा। रिलैक्स। वो इतना परेशान था जिसकी कोई हद नहीं। दूसरी तरफ जीनिया शायद कुछ संभल गई। उसे अपनी बेख्तियारी पे शर्मिंदगी हुई। क्या आपके पास कोई हल है? मैं इस तलवार को सर से उतारना चाहती हूँ, जुकाम ज़दा आवाज में कहा। मेहदी ने अंगूठे से माथे को मसला, चेहरे पे हाथ फेरा। ठीक है, जो तुम कहो, मैं कोई हल निकालता हूँ। तुम सब मुझसे मिल सकती हो। वो गहरी सांस लेते हुए खामोश हो गई। थोड़ी देर तक वो दोनों चुप रहे। फिर जीनिया ने कॉल काट दी और बेड पे गिरने के से अंदाज में लेट गई। आंखों से आंसू निकलकर चादर में जज्ब होते रहे। उसे एहसास हुआ वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। तो जनाब यहाँ रोकते हैं हम आज की एपिसोड को। और आज की एपिसोड में तो जनाब जीनिया और कैस की तो दोस्ती हो गई है। क्या ये दोस्ती चलेगी, कायम रहेगी? और जहाँ तक कैस का सवाल है, कैस तो जीनिया से बहुत कंफर्टेबल होता जा रहा है। एक तरह से वो अपना पीस ढूंढ रहा है। और आपको क्या लगता है? एक तरफ वो उस जीनिया हाकिम जो कि उसकी मंगेतर है उसके लिए अपने आप को रिजर्व भी कह रहा है, और दूसरी तरफ वो पेशकदमी कर रहा है जीनिया हाकिम की तरफ जो उसकी पर्सनल एडवाइजर है। ये क्या दोहरा मयार है? मतलब लड़की तो रिजर्व रहेगी, वो किसी लड़के की तरफ देख नहीं सकती, दूसरी शादी नहीं कर सकती। और अगर उसने कोई शादी की जैसे कि जीनिया ने बालाज से की, तो जनाब अब्दुल्ला साहब तो बालाज को भी मार देंगे, वो जीनिया को भी मार देंगे, क्योंकि जीनिया अब उनकी मलकियत हो गई है। और दूसरी तरफ कैस साहब खुद आज़ाद हैं, वो जिस भी लड़की से चाहें दोस्ती करें, उसकी तरफ मुतवज्जा हों और उससे मोहब्बत करने लगें। ये तो जनाब डबल स्टैंडर्ड है, और ये ही डबल स्टैंडर्ड है जो कि हमारे माशरे का एक क्या कहना चाहिए, ब्लैक स्पॉट है, जिसे हम सब जानते हैं लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे। कैसे ठीक करें जनाब इस ब्लैक स्पॉट को कि मर्दों के लिए अलग कवानीन हैं, अलग रूल्स हैं, और औरतों के लिए अलग रूल्स हैं। मतलब एक ही चीज़ अगर कोई मर्द करे तो ठीक है और अगर कोई औरत करे तो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये आज़ादी तो अल्लाह ताला ने जिसको जैसे दी है उतनी उसको मिलनी चाहिए। ये माशरा कौन होता है पाबंदियां लगाने वाला? वो पाबंदियां जो अल्लाह ने नहीं लगाई, एक मंगनी की बेस पे जो कि कोई रिश्ता भी नहीं है। कौन पाबंदी लगा सकता है उस औरत पे कि शादी ना करे? लेकिन लगाते हैं जनाब, पाबंदी लगाते हैं। ख़ासकर हमारे उन एरियाज़ में जहाँ इतनी तालीम नहीं है, जहाँ इतना शऊर नहीं है और जहाँ औरतें पसमानदा ज़िंदगी गुजार रही हैं, वहाँ पे सब कुछ बहुत कॉमन है। तो जनाब ज़रूरत है शऊर की, ज़रूरत है समझने की और ज़रूरत है समझाने की। अल्लाह हाफिज़।